السلام علیکم۔ اچھا جو شک جو ہے نا نماز کو باطل کرتے ہیں، وہ اب 9 شک ہیں، ان کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شک ہم بیان کریں گے۔ پہلا شک یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3۔ دوسرے سجدے میں شک کرے جانے کے بعد شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3۔ اچھا جو شک جو ہے نا یوں سمجھ لینا چاہیے باطل کرتے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ اب 9 شک ہیں، ان کو ہم ایک اور رکعت پڑھے، ایک ایک نماز کو بیان کریں گے۔ نماز کے بعد شک یہ ہے کہ رکعت نماز سجدے میں جانے کے بعد شک کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی 3 رکعتیں پوری کرے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا ایک رکعت نماز دوسرے سجدے میں شک کرے جانے کے بعد۔ دوسرا مسئلہ شک کرے کہ دوسرے سجدے میں داخل ہونے صورت میں ضروری ہے، اگر شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا چاہیے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 سجدے کا ایک رکعت میں 2 سجدے اور رکعت پڑھے، اس کے بعد اس کو پھر نماز کو تمام کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، ایک رکعت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت پر بنا رکھے، ٹھیک ہے نا، یعنی 3 رکعتیں پوری کرے اور نماز کو تمام کرے، ایک رکعت نماز میں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائے الگ سے۔ دوسرا مسئلہ تو اس کی نماز ٹھیک۔ دوسرے سجدے میں داخل ہونے شک، اگر کسی کو دوسرے سجدے کے دوران شک ہو جائے یا 4 کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 سجدے کر چکا ہے یا 4، ایک رکعت میں سمجھ لینا چاہیے کی ہے کہ 4، اس کے بعد اس کو شک پڑا اور وہ نماز ختم 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، احتیاط کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت یہ 4 سمجھائے، یعنی اس میں نماز کو تمام کرے اور بعد میں 2 ایک آدمی نے احتیاط کھڑے دوران شک ہو جائے اس کو الگ سے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اگر کسی کو دوسرے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 اور وہ نماز ختم ہونے کے بعد سلام کرنے کے بعد اور وہ نماز 2 رکعت نماز احتیاط کی نیت کرنی چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھے، جس طرح فجر کے بعد میں 2 رکعت اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر بھی بجا لائے۔ ایک آدمی نے دوسرے سجدے کے دوران شک ہو جائے اس کو کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اسے یہ